کی عروت جو نقطہ ہے اس نقطے کا نقطہ بھی کوئی نہیں مٹا سکتا۔ اگر تم اس کا خیال رکھو گے، حفاظت کر لو گے تو ٹھیک ہے، نہیں کرو گے تو پھر تم نہیں تو اور صحیح۔ اللہ رب العالمین نے اور اسباب پیدا کرنے، وہ اس بات پر قادر ہے، قدیر ہے، اس کو کسی چیز کے بارے میں پوچھنے کی ضرورت کسی کو نہیں ہے، کسی چیز کا انتظار کرنے کی ضرورت نہیں ہے، وہ کن فیکون کی ذات ہے، اس بات کا اختیار ہے۔ اب ہمیں کیا کرنا ہے؟ ہمیں اپنے آپ کو دیکھنا ہے کہ اللہ رب العالمین نے اس کی حفاظت کا ذمہ رکھا، مجھے مسلمان بنا دیا، میرے اوپر یہ پابندی عائد کر دی کہ یہ کلام اللہ ہے، کتاب اللہ ہے، اس کے ذریعے تم نے اپنی زندگی گزارنی ہے، گویا کہ یہ کتاب قانون بنا دی۔ یہ حفاظت کا سب سے بڑا پہلو ہے۔ اور جس معاشرے کے اندر اس کتاب اللہ کو قانون سمجھا جاتا ہے وہ معاشرہ بہترین معاشرہ، اس معاشرے میں رہنے والے لوگ بہترین لوگ، اس معاشرے کا حصہ بننے والے لوگ بہترین لوگ، بھلے غیر مسلم۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کی ہم مثال لے سکتے ہیں۔ ہمارے لیے مشعل راہ کیا ہے؟ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات مبارک، آپ کی پوری زندگی، جس کو ہم سیرت کہتے ہیں، پوری سیرت طیبہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی ہمارے لیے مشعل راہ ہے۔ ہم آپ کی مکی زندگی بھی پڑھتے ہیں، جانتے ہیں، اور مدنی زندگی بھی پڑھتے ہیں اور جانتے ہیں، دونوں میں زمین و آسمان کا فرق ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی مکی زندگی، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو برا بلا کہنے والے بھی ہیں، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو گالیاں دینے والے بھی ہیں، مجنون شاعر کہنے والے بھی ہیں، آپ کی دعوت کو جھٹلانے والے بھی ہیں، آپ کو گالیاں پتھر مارنے والے بھی ہیں، گالیاں دینے والے بھی ہیں، پتھر مارنے والے بھی ہیں، آپ کو گھر سے نکالنے والے بھی ہیں، آپ پر ظلم و ستم کا کوئی ایسا نقطہ، کوئی ایسا چارہ نہیں چھوڑتے جو ان کے اختیار میں ہو اور وہ نہ کریں۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا نان نفقہ بھی روکتے ہیں۔ شیب ابی طالب کے 3 سال سب کو یاد ہے، 10 چیزیں میں نے گنوا دی۔ یہ آپ کا مکی دور ہے، لیکن یہی ہجرت کے بعد جب ہم دیکھتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ میں آتے ہیں، آپ کے ساتھی ایمان میں مضبوط اور پختہ ہیں، تعداد ابھی بھی سینکڑوں میں ہے، ہزاروں میں نہیں ہوئی، عرب تو بہت دور کی بات ہے، ہمیں فخر ہے نا، ہم اربوں میں ہیں، ہمارے پاس ٹیکنالوجی ہے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس اس وقت کچھ نہیں تھا۔ ہاں اگر تھا تو توکل اور ایمان تھا، یقین تھا اور بھروسہ تھا، اللہ کی ذات کے ساتھ تعلق مضبوط تھا، اس ذکر کی حفاظت کا ذمہ لیا ہوا تھا، اس کے اسباب جو اللہ نے پیدا کیے تھے ان کو اختیار کیا ہوا تھا۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی مدنی زندگی ہم دیکھتے ہیں، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ رب العالمین نے حکومت بھی دی، سلطنت بھی دی، سکہ بھی دے دیا، یہ رائج ہے، اس کے ذریعے ٹریڈ ہوگی، مارکیٹ اس کے حساب سے چلے گی، جو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام آرڈر جاری کریں گے اس کے مطابق بازار اتار چڑھاؤ کرے گا، کوئی عمل دخل اس میں نہیں کر سکتا۔ آپ کی اسٹاک ایکسچینج کو غیر مسلم اگر اوپر نیچے کرتا ہے، یہاں اس کی اجازت نہیں، کیونکہ اب طاقت ہے، سلطہ ہے، حاکمیت ہے، ساتھی مضبوط ہیں، ایمان میں پکے ہیں، تعداد میں اگرچہ کم ہے، جہاد کی برکت موجود ہے۔ یہ آپ کی مکی زندگی۔ اب آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ غیر مسلم رہتا ہے تو معاہدہ کر کے رہتا ہے، اس معاہدے کی پاسداری کرنا اس کے لیے ضروری ہے۔ معاہدے کی پاسداری اگر وہ نہیں کرتا تو پھر احزاب، خندق کے بعد کا واقعہ ہم سب جانتے ہیں۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ رب العالمین نے ابھی جہاد کا لباس اتارنے کی اجازت نہیں دی تھی کہ جاؤ ان خبیثوں کا پیچھا کر کے آؤ، یہ یہود کا، انہوں نے معاہدہ توڑا ہے، وعدہ خلافی کی ہے، آپ کے خلاف یہ تلوار نہیں اٹھائیں گے، آپ کے خلاف باہر سے آنے والے کا ساتھ نہیں دیں گے، انہوں نے دیا ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام ان کا پیچھا کیا، مدینہ خالی ہو گیا، بنو قینقاع، بنو نذیر، یہ سب قبائل بڑے بڑے اپنے آپ کو سمجھنے والے سب فارغ ہو گئے، اور سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خیبر سے بھی نکال دیا، عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خیبر سے بھی نکال دیا، خیبر ان کا مقام تھا۔ آج کا یہود اسی لیے کوشش کر رہا، اسی تگ و دو میں ہے کہ خیبر بھی میرا ہے، مدینہ بھی میرا ہے، میں نے لینا ہے۔ مسلمان سویا ہوا ہے، تسلی ہے اس کو، نہیں اب میرا ہی۔ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم اب مدنی
ریاست قائم کر چکے ہیں. اب شعار کا مذاق اڑانے والا کوئی نہیں، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی اہانت توہین کرنے والا کوئی نہیں. ہاں کعب بن اشرف کیا کرتا تھا، مدینہ جانے والے کعب بن اشرف کا قلعہ دیکھنے جاتے ہیں، اگرچہ ابھی کوئی خاص چیزیں وہاں موجود نہیں ہیں، چند پتھر ہیں، باقی بس ایسے جالی لگا رکھی. آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ کو بھیج کر اس کو قتل کروایا، اور وہ واقعہ بھی ہم پڑھتے ہیں. خوشبو سونگھنے کے بہانے سر نیچے کروایا اور وار کیا، صحابی کی ڈان بھی کٹ گئی تھی، اتنی زور سے وار کیا. نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو برا بھلا کہتا تھا، آپ کی توہین کیا کرتا تھا. کعب بن اشرف بھی نہ رہا، بڑا سردار کہلواتا تھا، اب طاقت نہیں ہے. اور اس کے بعد آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں کوئی الفاظ کہنے والا اللہ کے لیے، کتاب اللہ کے لیے، یا اور جو شعائر اسلام ہیں جن کو اللہ رب العالمین نے دین کہا ہے، ان کے بارے میں کوئی کچھ غلط کہنے والا نہیں. فرق کیا ہے اب مکی زندگی اور مدنی زندگی؟ اب ان دونوں کو سامنے لے کر آئیں. دونوں میں بنیادی فرق کیا ہے؟ طاقت ایمان کی مضبوطی کے ساتھ، آمنت باللہ ثم استقم کا عملی نمونہ، کہ ہم اللہ پر ایمان لے آئے ہیں اور اس پر ڈٹ گئے، مستقیم ہو گئے، ثابت قدم ہو گئے. اب یہ مکی اور مدنی دور کا فرق آپ کے سامنے میں نے رکھا. ان دونوں دوروں کو، ان دونوں زمانوں کو سامنے رکھیں، نقشہ کھینچیں اور اپنے آج کے دور میں ان کو لے آئیں. آپ کو بات سمجھ آ جائے گی کہ آج ہمیں ان مشکلات کو دیکھنا کیوں پڑتا ہے، ان مسائل کا سامنا ہمیں کیوں ہوتا. بڑی آسانی کے ساتھ بات سمجھ آ جائے گی. اور پھر یہ جملہ دہراتا ہوں کہ اللہ رب العالمین نے اس ذکر کی حفاظت کرنی ہے. محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم پر جو دین اتارا ہے اس کی حفاظت اللہ نے کرنی. وہ ختم نہیں ہو سکتا، مٹ نہیں سکتا. ہاں میں نے اپنے آپ کو دیکھنا ہے کہ اس کی حفاظت کے لیے میرا کیا کردار ہے، میرا کیا عمل ہے، میری کیا محنت ہے، میرا کیا حصہ. اس کے اندر کچھ میں ڈسٹریبیوٹ کر رہا ہوں، پارٹیسپینٹ کر رہا ہوں یا نہیں کر رہا. میرا حصہ اس میں شامل ہے یا نہیں ہے. اگر ہے الحمدللہ، اگر نہیں ہے تو مجھے فکر کرنی چاہیے. میں اگر اس معاشرے میں رہتا ہوں جو معاشرہ اس کی فکر نہیں کرتا، تب بھی مجھے فکر کرنی چاہیے کہ میں اس معاشرے کا حصہ ہوں. کیا میں ان کو سمجھا رہا ہوں یا نہیں؟ کیا میں اپنا حق ادا کر رہا ہوں یا نہیں؟ کہیں ایسا تو نہیں اللہ کی ناراضگی ہوگی تو میں بھی ساتھ رگڑے میں آ جاؤں. بڑی مثالیں اس میں ہمیں ملتی ہیں، سلف سے، تابعین سے بڑی مثالیں ملتی ہیں. اور ہمارے اندر یہ صوفیزم کا جو مذہب آ گیا کہ بس خود نکل چلو، پہاڑوں پہ بیٹھ جاؤ، اللہ اللہ ہو کر لو، باقی جو مرضی کرتا رہے. تیرا دین تیرا، میرا دین میرا. اپنے عقیدے کو چھوڑو نہ، کسی کے عقیدے کو چھیڑو نہ. پھر بھی وہی کی کیا ضرورت ہے؟ آپ علیہ الصلوۃ والسلام اللہ کی دعوت، اللہ کی توحید پر تھے، توحید پر قائم تھے، ایک عقیدہ رکھتے تھے. آپ اپنی دعوت، آپ اپنی تبلیغ کرتے رہتے، آپ اپنی عبادت کرتے رہتے، اور وہ اپنی کرتے رہتے، وہ بتوں کو پوچھتے رہتے. کوئی تصادم ہی نہ ہوتا. اپنے عقیدے کو چھوڑو نہ، دوسرے کو چھیڑو نہ. یہ جملہ دھوکہ ہے، فراڈ ہے. یہ ہمارے معاشرے میں اس وقت نسور کی طرح پھیلا ہوا ہے. اللہ رب العالمین کے ہاں فلاح والا یہ جملہ نہیں. معاشرے کو حصہ بنانا ہے، خود اپنے آپ کو اس کا حصہ بننا ہے، اس کی اصلاح کرنی ہے جہاں تک ممکن ہوتا ہے. ہاں ہمیں تھوڑا چلانے کی ضرورت نہیں، جو تربیت کی گئی ہے اس کے تحت ہم نے اپنے آپ کو لے کر چلنا. ایک یہ فرق اگر ہم سامنے رکھ لیں تو ہمیں سارا مسئلہ سامنے آ جاتا ہے. دوسری بات، ہمارا جو دشمن ہے وہ دشمن آج کا نہیں ہے. وہ دشمن اس دن بنا ہے جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہاڑی پر کھڑے ہو کر دعوت اللہ دی تھی، لا الہ الا اللہ کا پیغام دیا تھا. وہ دشمن اس وقت سے ہے. وہ کسی بھی رنگ کا ہو، کسی بھی حسب کا ہو، کسی بھی نسل کا ہو، کسی بھی قبیلے کا ہو، کسی بھی ملک کا ہو، زمین کے کسی بھی ٹکڑے کا ہو. وہ میرا اور آپ کا دشمن ہے. لا الہ الا اللہ میں داخل ہونے والے کو سب دشمن سمجھتے ہیں. اگر نام عبداللہ، عبد الرحمن، محمد، عائشہ، ختیجہ، فاطمہ ہے، باقی سب کچھ ان کا ہے، وہ پھر بھی آپ کا دشمن، وہ پھر بھی میرا دشمن. وہ یہ سمجھتا ہے کہ یہ نام اس کا ابھی بھی مسلمان ہے. یہ ابھی بھی خطرہ، میرے لیے ابھی بھی خطرہ ہے.
وہ کسی طرف سے کوئی رعایت برتنے کو تیار نہیں ہے، کوئی روشن دان، کھڑکی، کوئی راستہ، کوئی سوراخ چھوڑنے کو تیار نہیں۔ ہاں، میرا اور آپ کا جو مسلم معاشرہ ہے وہ سوراخ نہیں چھوڑتا، کھڑکیاں نہیں چھوڑتا، بلکہ وہ دیواریں ہی گرائے ہوئے، وہ بند ہی توڑے ہوئے، اس کو اپنی حدود کا پتہ ہی نہیں ہے، اپنا اس کو خیال ہی نہیں ہے، وہ ان جملوں کے دھوکوں میں آ کر بیٹھا ہوا۔ دین یہ نہیں ہے، شریعت یہ نہیں ہے۔ اور بطور دشمن، بطور حلیف، اس نے ہر وہ کام کرنا ہے جس کے ذریعے وہ سکون حاصل کرے، اس نے ہر وہ کام کرنا ہے جس کے ذریعے امت مسلمہ کو پریشانی، وہ الفاظ کے اعتبار سے ہو، وہ کسی حرکات و سکانات کے اعتبار سے ہو، وہ معاشی اعتبار سے ہو، وہ نظام کے اعتبار سے ہو، وہ معاشرے کے اعتبار سے ہو، وہ ہر حال میں زج کرے گا، توڑنے کی کوشش کرے گا، تباہ کرنے کی کوشش کرے گا۔ اور اگر میں سمجھدار ہوں، میرا معاشرہ سمجھدار ہے، میری قوم سمجھدار ہے، میں امت ہوں، قوم ہوں، تو پھر میں اس کی گنجائش نہیں چھوڑوں گا، اس کا اثر اپنے اوپر نہیں لوں گا، اس کو اس بات کی اجازت نہیں دوں گا، اس کے ہر کام پر، ہر حرکت پر قدغن لگاؤں گا، توڑوں گا، مقابلہ کروں گا۔ اور اگر میں نادان ہوں، بے وقوف ہوں، معذرت کے ساتھ بطور معاشرہ میں بات کر رہا، اگر میرا لیول یہ ہے، میری مت ماری ہوئی ہے، میری عقل کام نہیں کرتی، تو پھر میں کہتا ہوں ہاں، اس سے خوبصورت اور اچھا کچھ ہو ہی نہیں سکتا، ساری سہولت مجھے مل رہی، میں غفلت کی نیند میں چلا جاتا ہوں، پھر ایسے جملے اور ایسے معاملات، ایسے تفرقہ بازی، فرقہ بازی، اس میں الجھا رہتا ہوں، اور یہی ان کا محبوب مشغلہ۔ ہمیں اس بات پر کوئی بحث کرنی ہی نہیں ہے کہ فلاں ملک نے، کافر ملک نے، اس کے فلاں رہنے والے رہائشی نے، اس کی فلاں عدالت نے یہ اجازت دے دی کہ تو نبی علیہ السلام کی گستاخی کر، تو کارٹون چھاپ، تو قرآن کی حرمت کر، تو اس کو جلا، یا نعوذ باللہ ٹیشو پیپر کے طور پر اس کو استعمال۔ ہماری یہ بحث نہیں، یہ انہوں نے کرنا ہے، وہ اپنی اس کو ذمہ داری سمجھتے ہیں، وہ اپنی زندگی کا، اپنے معاملات کا، اپنے معاشرے کا، اپنے دین کا، اپنی تعلیم کا اس کو حصہ سمجھتے ہیں۔ میں نے کس پر سوچنا ہے، میں نے کس پر بحث کرنی، میں نے کس چیز کو روکنا ہے، میں نے اس چیز کو روکنا ہے، اس بات پر سوچنا ہے کہ اس کو، اس کی جرت کیسے ہوتی ہے، اس کا موقع اس کو کیسے ملتا ہے، اور اس کی جرت اور اس کا موقع میرا عمل اس کو دیتا ہے، میرا اٹھنا بیٹھنا، میرا سونا جاگنا، میرے معاملات، میری پسند ناپسند، یہ ساری اس کو موقع دیتی ہے۔ اور اگر پسند ناپسند کی بات میں کروں تو ہماری پسند اور ناپسند کیا ہے؟ آج ہم معاشرے کو اٹھا کر دیکھ لیں، اپنے محلے میں جا کر دیکھ لیں، ہمارے معاملات کیا ہے؟ ہمارے جب شریف، وج شریف، شکلیں، صورتیں، ہمارا لباس، ہماری خوشی، ہماری غمی، ہمارا اٹھنا بیٹھنا، پکنک، ملنا جلنا، ہماری تجارت، معاشرت، معیشت، الغرض ہر چیز میں ہماری پسند کیا ہے؟ میں نے شادی کرنی ہے، رسم حنا کرنی ہے۔ نبی علیہ السلام کا عمل نکاح ہے، آسانی کے ساتھ، سنت والا، سادگی کے ساتھ۔ میں نے لائٹیں بھی لگانی ہیں، میں نے میوزک بھی چلانا ہے، میں نے بھنگڑا بھی ڈالنا ہے، میں نے مخنث ہجڑوں کو بھی بلا کر لانا ہے، میں نے پیسہ بھی بہانا۔ کس کی پسند ہے؟ کس کا کام ہے؟ یہ میری خوشی، میری غمی ہے، فوتگی ہے، میں نے ہر وہ کام کرنا ہے جو سنت کے خلاف۔ جنازہ میں نے ادا کرنا ہے 20-25 سیکنڈ میں، اس کے بعد میں نے بدعت کرنی، پھر کھانوں کے لیے میں نے ٹینٹ لگانا ہے، بھلے قرضہ اٹھانا پڑے۔ کس کی پسند ہے؟ اپنی ناک کی، اپنی مرضی کی، اپنے دل کی، اپنی مولوی صاحب کی۔ دین یہ نہیں کہتا، اور یہی وہ چیزیں ہیں جو کافر کو اس بات پر آمادہ کرتی ہیں، اس کو ہلہ شیری دیتی ہیں، اس کا حوصلہ بڑھاتی ہیں کہ ہاں تو جو کرتا ہے کر، یہ سوئے ہوئے۔ یہ آپ کی مسجد میں وائرنگ ہوئی ہوگی، یہ بجلی والا آیا ہوگا وائرنگ کرنے، وہ تاروں کو جوائنٹ کرنے کے لیے، جوڑنے کے لیے تھوڑا سا اس کو ٹچ کرتا ہے، یا ٹیسٹر لگاتا ہے، یا اس کو ہاتھ سے ٹچ کرتا ہے کہ کرنٹ کتنا ہے، تھوڑا سا محسوس ہوتا ہے یا زیادہ، اس کو طریقہ ہے۔ امت مسلمہ کے ساتھ ملت کفریہ ساری کی ساری وہ اسی طرح ٹیسٹر کرتی ہیں، ٹیسٹ چیک کرتی ہیں، ان میں کتنا کرنٹ باقی ہے،
کچھ بچا ہے کہ نہیں بچا؟ کچھ ان کے پاس دستیاب ہے یا نہیں ہے، یا بس ہم کامیاب ہو گئے، ختم ہے اب یہ؟ اللہ رب العالمین نے دنیا اور آخرت دونوں ہمارے لیے رکھی ہے، ایسا نہیں ہے کہ صرف آخرت ہے، دنیا اور آخرت دونوں ہمارے لیے۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ، دونوں۔ ایسا نہیں ہے کہ ہم نے 5 نمازیں پڑھنی ہیں بس اس کے بعد کچھ نہیں کرنا، سارے معاملات ساتھ لے کر چلانے ہیں، اور ہر معاملہ کتاب و سنت کے مطابق کرنا ہے۔ وہ میرا دنیا بناتا ہے اور میری آخرت بھی بناتا ہے۔ دنیا سب نے کمانی، سب اس فکر میں۔ ہم رمضان المبارک میں دیکھ لیں اپنے معاملات کیا، رمضان کے آخری عشرے میں بازار بھرے ہوئے ہوتے ہیں، ٹریفک جام ہوتی، کس لیے؟ میں دنیا کما لوں۔ اگر اس دنیا کمانے میں وہ دین کو مقدم رکھے، اس کو دنیا بھی ملے گی، اس کو آخرت بھی ملے گی۔ در حقیقت ہم نے کتاب اللہ اور سنت رسول کی تعلیم کو چھوڑا ہے، ہم نے موقع دیا ہے، ہم نے اپنے آپ کو کمزور کیا ہے، ورنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مدنی دور کے اندر کسی کی ضرورت نہیں ہمیں ملتی۔ ان کو پتا تھا درگت بنے گی، چھتر پڑیں گے، مار پڑے گی، قتل کر دیے جائیں گے۔ اللہ اکبر کی صدا ہوتی تھی، کانپ جاتے تھے۔ محمد علیہ الصلوۃ والسلام کی دور کی چلے میں بات نہیں کرتا، یا آپ آج سے چند سال پہلے کی بات کر لیں، یا ہم فوج کی بات کر لیتے ہیں۔